وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم. اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم. عطرا في الأرواح تنسم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجع بخفي حنين. رجع بخفي حنين کہ حنین کے موضوع کو لے کر واپس آیا. هذا مثل معروف بالعربية ومستعمل كثير ويستعمل لمن لا يفلح في مراده ويرجع خائبا خاسرا لا يحصل على مقصوده فيقولون له رجع خفي حنين. رجع بالشيء بمعنی لوٹ آیا. رجع به معنی اس کو لے کر واپس آیا. حنين اسم رجل. اصله ان حنينا كان اسکافا من اہل الحیرہ. اصله اس کا اصل یعنی اس قصے کا اصل یا اس مثل کا اصل اور اس حکمت کا اصل کیا ہے؟ ان حنینا کان اسکافا کہ حنین یہ جوتے بنانے والا تھا. اسکاف بمعنی جوتے بنانے والا. کانا تا اسکافن جوتے بنانے والا. من اہل الحیرہ حیرہ قبیلے والا تھا یعنی اس کے قبیلے میں سے تھا. فساومہ اعرابی بخفین ایک دیہات والا آدمی جس کو اعرابی کہا جاتا ہے انہوں نے ان سے یعنی بات کی خفین کے بارے میں. المساومہ کسی کو ریٹ دینا, کسی ریٹ کے ذریعے ریٹ کے بارے میں کسی سے بات کرنا. فساومہ یعنی کسی سے پوچھنا کہ کتنے کا ہے اور کتنے کا دو گے. یہ جو بات ہوتی ہے آپس میں دکاندار اور خریدنے والے کے درمیان اس کو مساومہ کہا جاتا ہے عربی میں. فساومہ اعرابی بخفین یعنی دو موضوعوں کے بارے میں ان سے مساومت کی. فاختلفا بس دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا. اختلافا اس نے اختلاف کیا اور اختلافا دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا. حتی اغضبہ حتیٰ کہ وہ جو حنین تھا یہ جو جس کی جو جوتوں کا کاروبار کرتا تھا ان کو غصہ دلایا. فاراد غیظ الاعرابی اس نے سوچا کہ اب یہ غصہ اعرابی پہ بھی نکالوں. تو کیا کیا؟ فلم مرتحل جب وہ جانے لگا اخذ حنین نے لیا احد خفیہ اپنے ایک موزے کو وطرحہ فی الطریق اور اس کو راستے میں پھینک دیا. طرحہ اس کو پھینک دیا. طرحہ منع پھینکنا فی الطریق راستے میں. ثم القى الاخر فی موضع آخر پھر ڈال دیا. القى ڈال دیا. الاخر دوسرا موزہ فی موضع آخر دوسری جگہ میں. فلما مر الاعرابی جب اعرابی گزرے باحدہما ایک کے پاس سے گزرے قالا تو کہنے لگے ما اشبہ هذا الخف بخف حنین کہ کتنی زیادہ مشابہت ہے اس موزے کی حنین والے موزے کے ساتھ. ولو کان معه الاخر لاخذته اگر اس کے ساتھ دوسرا بھی ہوتا تو میں اس کو لے لیتا. ومضى اور چلا گیا یعنی اس کو چھوڑ کر چلا گیا اس لیے کہ ایک سے تو فائدہ نہیں ہوتا. تو کہا کہ بالکل لگ تو اسی طرح رہا ہے جس طرح وہ حنین کے پاس تھا جو جوتے کا کاروبار کرتا تھا ان کے پاس تھا, لیکن چونکہ ایک ہے تو میرے کام کا نہیں ہے اس وجہ سے جانے لگا. فلما انتہا الی الاخر جب دوسرے کے پاس پہنچا. انتہا الیہ اس تک پہنچا. فلما انتہا الی الاخر جب وہ دوسرے تک پہنچا ندم علی ترکہ الاول تو نادم ہو گیا. نادم ہو گیا علی ترکہ الاول پہلے والے کو چھوڑنے پر. ترکم منع چھوڑنا تو پہلے والے جوتے موزے کو چھوڑنے پر ان کو ندامت ہوئی. وقد کمین لہ حنین فرمایا کہ حنین نے اس کے لیے کمین لگایا تھا. وہ اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ یہ واپس جائے گا دوسرے کو لینے کے لیے
تو اس کا سامان اور سارا کچھ میں لے جاؤں گا۔ فلما مضى الاعرابی فی طلب الاول، جب اعرابی پہلے والے کی طلب میں واپس چلا گیا، عمد حنین، حنین نے قصد کیا، الی راحلتہ، اس کے سواری کی طرف، یعنی سواری کی طرف آیا۔ عمد الیہ منا چل کر آنا، کسی کی طرف قصد کر کے، نیت کر کے کسی چیز کی طرف چل کر جانا۔ تو عمد حنین، حنین نے ارادہ کیا، قصد کیا، الی راحلتہ، اس کے سواری کی طرف جانے کا، وما علیہا، اور وہ جو سواری کے اوپر اس کی جو سامان تھا، یعنی اس کا سارا ساز و سامان اور اس کی ساری سواری، فذهب بها، سب کچھ کو لے کر چلا گیا۔ واقبل الاعرابی، اور اعرابی واپس آیا، ولیس معه الا الخفان، اور اس کے پاس نہیں بچے مگر 2 موزے بچے۔ فقال له قومه، قوم نے ان سے کہا، ماذا جئت من سفرک، کیا چیز لایا تم سفر سے، ماذا جئت به من سفرک، تم کیا لائے ہو سفر سے۔ فقال، تو کہنے لگے، جئتکم بخفی حنین، میں تمہیں حنین کی جو 2 موزے لے کر آیا ہوں۔ فذهبت مثلا، فرمایا کہ یہ وہاں سے ایک مثال بن کر شروع ہو گیا اور لوگوں میں یہ عام ہو گیا، رجع بخفی حنین، یضرب مثلا عند الیأس من الحاجہ، فرمایا کہ یہ مثال بیان کیا جاتا ہے اس وقت جب آدمی کو کسی کام کی، کسی ضرورت میں مایوسی کا سامنا ہوتا ہو۔ والرجوع بالخیبہ، اور نامرادی کے ساتھ واپس لوٹنے پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کام سے کیا تھا کہ مجھے کامیابی ملے گی اس میں وہ ناکام ہو گیا، تو کہا جاتا ہے رجع بخفی حنین، رجع بخفی حنین، کہ اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، بس وہ اپنا سامان بھی چلا گیا، لیکن یہ ہوا کہ حنین کے 2 جوتے لے کر آ گیا، ان کے 2 موزے لے کر آ گیا۔ تو یہ مثل ہے اور اس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے۔